اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے زبردست خادم اور ایک عظیم ٹیچر پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور کلام مقدس کی منادی کریں. تشریف رکھیں. ہاللویا، گلوری ٹو گاڈ. اور ریما کھانٹا براکا شولو ریمن ساکرانتال باکارا شیری اور ریشیلی ریمانٹی سیلی ریما کھانشی براکا شوری. ہاللویا. You are the Lord. You are our God. خداوند یسوع تو تخت پر ہے، تو تخت نشین ہے. ہر قسم کی ڈیمونک ایکٹیویٹیز کو، ہر قسم کی ایسی تصویریں جو تیرے کلام کے اگینسٹ متحرک ہونا چاہتی ہیں، ہر قسم کی ایسی ڈسٹربنس جو اس سیڈ کو چرانا چاہتی ہے، یسوع کے نام سے اسے کینسل کرتے ہیں. سننے والے کان، سمجھنے والا دل عنایت کر خداوند. Let the power of the Holy Ghost move کرے، anointing touch کرے. اور خداوند آج کی ساری ٹیچنگ کے وسیلے سے ہم بلیس ہوں اور برکت پائیں، ڈیلیور ہوں، بلیس ہوں، برکت پائیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین اینڈ آمین. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کے خادم پاسٹر صالح جان برکت بھرپور خدمت کر کے اب اپنی فیملی کے پاس ہیں امریکہ میں، اور ساری خدمت کے لیے جو کی گئی اور ہو رہی ہے اور ہوگی، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ میسج جس کو آج آپ کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں. جب اس آؤٹ لائن پر میں اور پاسٹر صالح گفتگو کر رہے تھے تو ایک بڑا چیلنج ہم نے فیل کیا ہے، اور وہ یہ فیل کیا ہے کہ بہت سارے مسیحی ایماندار بدروہوں کے قبضے میں ہیں. ان کے گھروں میں بدروہیں ہیں، ان کے بچوں میں بدروہیں ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس کے قبضے کے اندر آئی ہوئی ہے. بعض دفعہ چلی جاتی ہیں، بدروہیں نکل جاتی ہیں، لیکن پھر آ جاتی ہیں. اور کئی کیسز بہت کریٹیکل نظر آتے ہیں. اور حیران کن بات ہوتی ہے کہ جب بدروہیں نکل جاتی ہیں یہاں سے تو پھر واپس اس جگہ کیوں آتی ہیں. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر باقاعدہ چرچ کو ٹیچنگ دی جائے، ایک سیریز کی شکل میں. یعنی آئندہ کو 3-4 اتوار مسلسل اسی پر گفتگو کریں گے. ان کو خوب ایکسپوز کریں گے، ظاہر کریں گے، آپ کو پتہ چلے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اور پھر ہم ان کے چینلز کو کاٹیں گے جہاں سے یہ نکل رہی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے کنٹرول میں آئے ہوئے ہیں. بڑے غور سے سننا ہے، ہر لیکچر پر کنسنٹریشن کرنی ہے، لکھنا ہے لکھیں. آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کریں. جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی، کیونکہ جب تک ہم اس پر ٹیچنگ نہیں پائیں گے، ہمیں ان کا پتہ نہیں چلے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دشمن ہے.
اور دشمن کی چالوں کا جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ حملہ آور کدھر سے ہوگا، اس کی روک تھام نہیں ہوتی۔ اور اکثر میں ایک حوالہ بولتا ہوں حزیہ نبی کی کتاب اور اس کا 4 باب 6 آیت میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ My people destroy because the lack of knowledge۔ اس لیے یہ واپس آ جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو خادم ہم تھاکی جاتے ہیں کہ کمال ہو گئی، 5 سال تو بدرو بڑی پھر نہیں نکل دی۔ اسٹانشنگ ہے۔ تو آج ہم اس مضمون پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے، جتنا بھی ہم سیکھ سکے، کیونکہ آج ہولی کمیونین بھی ہے، تو جو رہ جائے گا پھر ہم اگلے سنڈے ضرور اس کو مکمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بد ارواح کے قبضے سے رہائی، یہ مضمون ہے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے ڈیلیورنس فرام دا پاور آف دا ڈیمنس۔ انگریزی میں ڈیمنس کہتے ہیں، اور اردو میں بد ارواح بھی کہتے ہیں، کئی ترجموں میں جن پوت کہہ لو، یہ ترجمے ہیں، یہ نام اپنے آپ سے دیے ہوئے ہیں، یا مختلف میجیشنز نے یا جادوگروں نے دیے ہوئے ہیں۔ اسیب کئی جگہوں پہ اس کے لیے لفظ ہیں، خبیث یوز ہے، کئی نام ہیں، میں آپ کو اس کے ڈیٹیلز دوں گا نیکسٹ ٹائم پہ۔ لیکن بائبل مقدس اس پر کیا کلام پیش کرتی ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ منسٹری کا حصہ رہیں۔ جہاں تک خادم ریچ کر رہے ہیں خادم جائیں، جہاں آپ پہنچ رہے ہیں آپ لوگوں کو چھڑائیں، کیونکہ یہ منسٹری ہے اور ہمیں یہ کرنی ہے۔ میرے ساتھ ٹیکسٹ دیکھیں خدا کے کلام میں سے، 2 تھموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 20 آیت سے تلاوت کریں گے۔ تھموتھیوس پاسٹر ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تھموتھیوس پاسٹر ہے، افسس کے چرچ کا وہ پاسبان ہے۔ پالوس اس کو خط لکھ رہا ہے، اور اس خط میں وہ کلام پیش کرتا ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی کے برتن ہوتے ہیں، بڑے گھر میں، یہ چرچ ہے، یہ بڑا گھر وہ چرچ کو کہہ رہا ہے، یعنی کلیسیا میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، سارے کے سارے جینون ایماندار ہی نہیں ہوتے، کچھ سونے کے 1 نمبر ہوتے ہیں، کچھ چاندی کے 50% ایماندار ہوتے ہیں، کچھ لکڑی کے، کچھ ہور گراف تھلے یا کہیں آزاد 30%، کچھ مٹی کے 10%، ہوڑی ہوڑی 0%۔ سو وہ چرچ کی تصویر کھینچ کے بتاتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی۔ بعض دفعہ چرچ میں، بڑے گھر میں، خدا کے گھر میں سونے چاندی کے برتن نہیں ہوتے، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی ہوتے ہیں، بعض عزت کے لیے اور بعض ذلت کے لیے۔ یہ اس کلیسیا کا مسئلہ ہے۔ کچھ سے تو یسوع جلال پا رہا ہے، لیکن کچھ سے یسوع بدنام ہو رہا ہے۔ بدنامی ہے۔ اگر ایک مسیحی ایماندار نو دورے پین دینے تے یہ تو وڈی بدنامی مسیح دی کی ہے۔ ایک بنے اسیہ نے یسوع مسیح کے نام میں بدروہیں نکلتی ہیں، دوسری طرف ہم اس سے فیلڈ ہوئے ہیں، تو پھر کسی یسوع کی ہم منادی کر رہے ہیں، تو کچھ سے ذلت بھی ملتی ہے۔ اوکے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں، اپنی پرسنالٹی، اپنا کریکٹر پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا۔ ہیلیلویا۔ جو اس سیٹ اپ سے، جو سٹینک ہے، ابلیسی ہے، الگ ہو جائے گا، وہ برتن، یعنی ہم برتن ہی ہیں نا مسیح کے، خالی برتن ہے جس کو پاک روح بھرتا ہے، مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ اوکے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، یہ پاسٹر صاحب کو مشورہ ہے، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ اوکے،
لیکن بیوقوفی، یہ تھموتھیوس کو ٹیچنگ ہو رہی ہے، اوکے، اور پاسٹر تھموتھیوس کو پالوس کہتا ہے لیکن بیوقوفی یعنی نان سینس ٹیچنگ، جس کو ٹیچنگ نہیں کہہ سکتے، نادانی کی حجتوں، سینس لیس گفتگو، ایسا کلام جس میں سینس نہیں، ایسا کلام جس میں قدرت نہیں، ایسا کلام جس کے اندر خدا کا جلال نہیں، اس سے کنارہ کر۔ کیا کر؟ کنارہ کر۔ جس میں تعلیم ہی نہیں، ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی ٹیچنگ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اوکے۔ اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ کیا کرے؟ جھگڑا کرے، اوکے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق۔ خدا دا بندہ کس طرح دا ہونا چاہیے؟ تعلیم دینے کے لائق۔ ہی شوڈ بی اے ٹیچر، اور بردبار کا مطلب ہے شاندار قسم کا ٹیچر۔ صرف ٹیچر ہی نہیں بلکہ ایکسیلنٹ ٹیچر ہونا چاہیے جو کلام سکھاتا ہے۔ ہی شوڈ بی ایکسیلنٹ۔ ٹیچنگ آپ کو فری کرے گی اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، کنونس بھی کرے، شاید انہیں توبہ کی توفیق، خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ حق کو، سچائی کو، ٹروتھ کو، اوکے۔ کیوں پہچانے؟ اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ ہاللیلویا۔ مقصد کیا ہے ٹیچنگ کا؟ ساری ٹیچنگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر، خدا کے غلام بن کے، کلام کے غلام بن کے، خدا کے پاک روح کے غلام بن کے، اپنی زندگی پاک روح کے تابع کر کے ابلیس کے پھندے سے چھٹ جائیں۔ ہاللیلویا۔ او ونڈرفل جیسس۔ یہ مطلب ابلیس نے کی لایا ہے؟ پھندا۔ ابلیس نے کیا لگایا ہوا ہے؟ پھندا۔ جی میں کانوے زبور چ گاؤنے ہیں، شکاری دیاں پھائیاں چوں پھائیاں لائیاں نے، جی میں پرندے پھڑی دے، جی میں جال نہیں لائی دا، جی میں سٹریٹجی بنائی دی کہ اینو کنج قابو کرنا ہے، ایدے تے کیڑی بدرو چھڑیے، ایدے تے کی ہوئے گا، اینو کنج قابو کریے، اس کو کہتے ہیں پھندے لائے نے، اسے سٹریٹجی۔ تو لکھا ہے and they، ایک ترجمہ ہے انگریزی کا نیٹ بائبل میں، and they will come to their senses، انہاں دیاں سینسز بحال ہون، ایمانداروں کی سینسز بحال ہون، اور وہ ابلیس کے ٹریپ سے، ابلیس کے شکنجے سے، ابلیس کے پھندے سے چھٹ کر خدا کے پاک روح کے تابع ہو جائیں اور یسوع کے نام میں زندگی پائیں اور آزاد اور وکٹوریس لائف گزاریں۔ لیکن کنیکٹ کس سے کرتا ہے؟ ٹیچنگ سے، کہ دیر شوڈ بی این ایکسیلنٹ ٹیچنگ۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ آج آپ کو میں اس کے کچھ پھندے بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں خدا کے کلام سے، اور ان چینلز کو ہم روکیں اور دعا کریں تاکہ ہم بدروحوں کی طاقتوں سے بچ جائیں، کیونکہ یسوع فاتح ہے، مردوں میں سے زندہ ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا، چاہے وہ جن ہے، بھوت ہے، جادوگر ہے، ایولز ہے، لوسیفر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھک جائے گا، اور وہ ابلیس کے پھندے سے نکل کر خداوند کے غلام بن جائیں گے اور زندگی پائیں گے اور کثرت کی پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور رما کا شیری ری باٹھا سیری۔ سب سے پہلا سوال، بدروہیں ہیں کیا؟ بدروہیں کون ہیں؟ مکاشفہ 16 باب اور اس کی 14 آیت۔ انگریزی میں کہیں گے who are demons۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ بدروہیں کیا ہیں؟ ایویں لوگ کی ڈرائی نہیں جاندے، تیرے چ خبیش بڑھیا، تیرے چ کھیتر پا لیا، تیرے چ فلانا آ گیا، تیرے چ فلانا آ گیا،
جی کوئی ایویں اندر آ کے ڈرامہ کری جاندیاں نے میں فلانی ہاں میں آیا میں اینج ہاں. اس تو پہلا ایک نا دا یاد رکھو یسو نے کی کیا سی اے جھوٹاں دا پیو ہے کی ہے جھوٹوں کا پاپ ہے اینو اسے ٹائم چپ کرا دو شٹ اپ چپ کر جا اور میری سن جیڑی میں کہن لگا ایدے جو باہر نکل جا آؤٹ ان دا مائٹی نیم آف جیسس. لیکن کسی بڑے کم علمی کی وجہ سے وہ اونجدہ ہی سین بن جاندہ ہے. مکاشفہ 16:14 میں کیا لکھا ہے غور سے سنیں مکاشفہ کی کتاب 16 باب 14 یہ بدروہیں شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں. کدے نشان بخاؤندیاں نے شیطان. یہ مطلب اینا دا پریزیڈنٹ کیڑا ہے لوسیفر. یہ لوسیفر ہے اور یہ نال اے پلورل جے یہ مطلب ہے شیطان دے نال مزید فرشتگان گرائے گئے اس کے ساتھ ہیں اور یہ روحیں ہیں. اس کا مطلب یہ سپرٹس ہیں. ان کی باڈی نہیں یہ جسم نہیں رکھتی ان کی فزیکل باڈی نہیں ہے یہ سپرٹ بینگ ہیں. یہ نظر نہیں آتی یہ کہیں بھی چلی جاتی ہیں موو کر جاتی ہیں آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزر جائیں گی آپ کو نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہ سپرٹ ہیں. کیا ہیں سپرٹ ہیں. ایسے نہیں یسوع نے کہا تھا مجھے ایسے پرستار چاہیے جو روح سے بھی عبادت کریں اور سچائی سے بھی. جب ان کی روح کی آنکھیں کھل جائیں گی انہوں ننگ دیاں بھی پتہ لگے گا انہوں تردیاں بھی پتہ لگے گا انہوں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کار چکی ہے ایسی جگہ چکی ہے. روح القدس ان کی روحانی آنکھیں کھول دے گا یہ سامنے نظر آؤ گیاں اور تسی کمانڈ کرو گے اور یہ تمہیں مانے گی اور وہ جگہ اور علاقوں کو چھوڑ جائیں گی. او ہاللویا. تیری پوری باڈی دسے گی تینوں کہ اس ٹائم تیرا مقابلہ کدے نال. یہ روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. یہ مطلب دنیا دا کنٹرول پھر کنا سنبھالیا ہے بدروہاں نے. اے نند کول جاندیاں نے اوکے اور جا کے ملکاں دا بھی کنٹرول لین دی کوشش کر دیاں نے. گھروں کا کنٹرول لیتی ہیں خاندانوں کا لیتی ہیں. ان کو بھیجا جاتا ہے ان کو سینڈ کیا جاتا ہے جاؤ اور جا کر لوسیفر کی بادشاہت کو پھیلاؤ اس میں داخل ہو جائیں یہ کام کریں وہ کام کریں. تو پھر ہم اس کی ڈیفینیشن یہ کہیں گے کہ بدروہیں یہ بغیر جسم کے ایسی مخلوق ہیں جنہیں ہم روحیں کہتے ہیں. یہ بائبل کہتی ہے اور یہ طبعی جسم میں داخل ہونے کی آرزو رکھتی ہیں. اے انسان اینا دا فیورٹ جے بدروہوں کا انسان فیورٹ باڈی ہے. یہ اس میں جانا چاہتی ہیں اس میں رہنا چاہتی ہیں یہ اس کی آرزو کرتی ہیں اور یہ طبعی جسم میں داخل ہونے کی آرزو رکھتی ہیں. ان کا پہلا انتخاب انسانی جسم ہے. ایسے نہیں یسوع نے کہا تھا یاد کرو تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. انہوں مقدس بنا کے رکھو گے ایدے چے نہیں جائے گی. اگر مقدس ٹا دیتا خدا تمہیں برباد کر دے گا اور ٹھک اندر جان گیا. انہیں انسانی جسم میسر نہ ہو اگر انہوں جسم نہ ملے تو یہ جانوروں میں بھی کچھ جاتی ہیں. اگر کارچے کو جانور رکھیا ضرور دعا کریا کرو دے لی بھی یہ نہ کہ وہ دے تھرو توڑے تے اٹیک ہو جائے. ویرانوں میں رہتی ہیں یہ بائبل میں لکھا ہے. درختوں میں چلی جاتی ہیں پہاڑوں پہ رہتی ہیں آسمانی مقاموں میں بسیرا کرتی ہیں. ان کا ایک نیٹ ورک ہے جس سے یہ ورک کرتی ہیں. لہذا ان کے بائبل میں نام انگریزی میں اس کو سیٹن کہتے ہیں شیطان ایدہ میں لوسیفر. یہ روحیں بھی ہیں یہ ڈیمن گریک میں ڈیمن ڈائمونیون یہ باقاعدہ پرسنالٹیز ہیں میرے عزیزوں شخصیت ہیں. انہاں دی اپنی مرضی جے ان کے پاس اپنی چوائس ہے. یہ یس بھی کہہ سکتی ہیں نو بھی کہہ سکتی ہیں.
یہ اپنی مرضی بھی دس سکتے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر نہیں ادھر جانا ہے. ان کے جذبات ہیں, یہ اپنے جذبات ان کر دیتی ہیں باڈی کے اندر, انسان کے اندر. وہ میں آگے بتاؤں گا کیا کرتی. یہ فیلنگز اور ایموشنز رکھتی ہیں, بائبل میں لکھا ہے. انتہائی عقل مند جے, they are very intelligent. نمبر 3, یہ خود شناسی رکھتی ہیں. خود شناسی کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے میں کون ہوں. وہ بول کے کہے گی میں بدکاری کی بدرو ہوں, مجھے پتا میں کون ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یہ اپنا نام بتانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ بولنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں, یہ بول کر بھی آپ کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں. اس کے کئی ان کی شخصیت کے چند میجر ایلیمنٹس میں نے آپ کو آج بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ کیا ہیں. اور اسپرٹس کے ببلیکل یا خدا کے کلام میں اس کے کیا معنی ہیں, یہ کیسے داخل ہوتی ہیں, کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول لیا ہوا. نمبر 1, خاندانی پس منظر جس میں جھوٹے عقائد, جھوٹے بلیفز یا جادوگری کا عمل دخل ہو, او اینا دی بہترین آرام گاہ. خاندانی پس منظر, فار ایگزامپل خروج کی کتاب 20 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. خروج 20 باب 3 آیت, میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. کیوں نہ ماننا؟ کیونکہ ہر بت دے پیچھے بدرو ہوئے. ہر ایسا معبود, ایسا خدا جو آپ کی زندگی کے اندر یہوہ کے معنی نہیں رکھتا, یسوع کے معنی نہیں رکھتا, یسوع آپ کا خداوند نہیں بن سکا, یہوہ خدا آپ کا خداوند نہیں ہے, روح القدس میں آپ زندگی نہیں گزار سکتے, تو سمجھ لیں کہ آپ کا بدن ابلیس کے لیے بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں, نہ نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. ہاللیلویا. جیلس ہوندی مینوں خدا کہندا ہے. آگے کیا لکھا ہے, جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں, جو مجھ سے لڑائی میں رہتے ہیں, جو میرے ساتھ چلتے نہیں ہیں, ان کی اولاد کو, اب سننے والی بات ہے, ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. کنویں پشت تک؟ 4 پشت تک. پشت سمجھتے تھے؟ اور بدکاری پتہ کیا ہے؟ بدکاری بدروان دا نام جے, یہ سپرٹس کا نام ہے. اور یہ سپرٹس اس تو پہلے کہ یہ بچے دنیا میں آئیں, خداوند نے 4 پشت تک دا نام لیا, اور خدا نے کہا اگر ہم گنے تو یہ 4 پشت کیا ہوگی, یعنی والدین. اوکے, پہلے تے والدین, اگر یہ نجات یافتہ نہیں تے ایتھوں کم چل سکتا ہے انہاں دی نسل چ. پھر اگر دادا دادی پھسے سن پیچھے میجک چ, سمجھ آ رہی میری گل دی, دادا دادی پیچھے بدروہاں چ پھسے نے, میجک چ پھسے نے, اوتھوں ماں پیو چ آئے گی اور ماں پیو دی نسل چ وڑ جائے گی. خدا نے کہا یہ میں سزا دیاں گا انہاں نوں. اس کا مطلب ہے والدین, دادا دادی, نانا نانی, ادھروں بھی کام آ رہا ہے. اگر نانے نانی دی پیچھے لین چ کوئی دیوے شیوے نے, کچھ ابلیسی کام ہیں, خیر نجات یافتہ ہیں, بت پرست ہیں, تو آپ کا پیدا ہونے والا بچہ پیدائش اس کے ساتھ ہی بدرو گرفتہ ہے, اور وہ بدکاری کی طاقت کے انڈر ہے اور خدا کی ججمنٹ کے انڈر ہے. اس لیے تمہیں یسوع کا جاننا ضروری ہے, ورنہ یہ پشتیں برباد کر دے گا ابلیس, اور آپ کی نسلیں بدرو گرفتہ ہو جائیں گی اور شیطان ان کو لے جائے گا. اگلی پھر آگے کیا لکھتا ہے,
تیسری پشت کون سی ہو سکتی ہے؟ پردادا، پردادا پردادی، یعنی دادے دا پیو. خدا اتھوں تک جا رہا ہے، کتھے لڑی کھچ کے لے کے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر تیرا ماں پیو او خدا نہ نہیں چل رہے تے انہاں دے وچوں پیدا ہون والی اولاد دے وچ کی انٹر ہوئے گی؟ بدرو، پاکرو نہیں، بدرو. پھر اگر ایدا ماں پیو پیچھے شیطان نہ رہے نے تے انہاں چ نکل کے کدے چ آئی ہے؟ تیرے پیو تے تیری ماں چ. اوکے، اگے ہن پیچھے دادے دے پیچھے او دا ماں پیو پھسیا ہے تے او دے چ نکل کے ایدے چ آ گئی ہے. اے انج گدی نشین چلدیاں نے خدا دا، اے انج نسل در نسل چلدیاں نے، اور بچے اور خاندان نسل در نسل. چوتھی پشت یعنی پردادے دے بعد لگڑ دادا، او دی بیوی، پھر نانی دے نانا، او چوتھی پشت تک. بہت دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا مسیحوں کو کہ میرا دادا دادی تو نہیں پھسے پیچھے، اسی ادھر بدرو کٹ رہے ہیں. وہ پھر آ جاندی وچ پوچھی دے یار تیرا پیچھے کی صاحب ہے کہ میرا پیو دیوا بالدا سی. اچھا جی، پھر پیو نو پوچھو جا کے تسی، میرا دادا بالدا سی. تے تواڈے دیوے کسی نے بھی نہیں ساڑے کسی جگہ تے بھی، یہ سارے دیوے لے کے تے ترے پھر دے جے. چوتھی پشت تک خدا کے کلام میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایک کم سے کم 30 افراد بنتے جو 30 افراد جڑے ہٹ لسٹ تے نے. بہت سارے خاندانوں کے اندر بدروہیں جو آتی ہیں ان کے پیچھے لگی لائنوں سے آتی ہیں. ہر روز کھڑے ہو کے جب دعا کرو ان کو کینسل کریں، ان پر یسوع کا لہو مانگیں. خداوند جو کچھ بھی میرے دادے کے یا پردادے سے ہوا تھا، یہ بدروہیں، یہ پاوریں میرے خاندان پر، میری زندگی میں، میرے بچوں پر نہیں آئیں گی. میں ان پر یسوع کا لہو چھڑک دیتا ہوں اور پاکرو ان کے اوپر مانگ لیتا ہوں، ان کے راہ بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ اگلی نسل میں داخل نہ ہو، یہ واپس چلی جائیں اور اندھیروں میں بیک چلی جائیں. ہالیلویا. بچیاں دے رشتے بھی کرو نا، رشتے بھی ساس سورے نو بھی ویکھو پیچھے کتے او تو نہیں بکتل لگے پیچھے کو تویش توج کرن. اونا دا لین پیچھے کی ہے، اونا دی پیچھے لین کی ہے، کوئی لین نجات یافتہ بھی ہے یا نہیں ہے. چوتھی پشت تک میرے عزیزو، یہ ہے بدروہوں کے انٹری کہ کس طرح نسلی بدروہیں داخل ہو جاتی ہیں، ان ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کیٹیگری کو، ان مندروں کو، ان دیووں کو، ان گناہوں کو، ان معبودوں کو یسوع کے نام سے کینسل کر دیا جائے، فنش کر دیا جائے اور اپنے گھر میں مذبح پکا دیا جائے تاکہ جب یہ گدی نشین بدروہیں داخل ہوں تو یہ باہر سے واپس چلی جائیں اور کہیں ہم یہاں نہیں آ سکتی، یہ خدا کا گھر بن چکا ہے. اور لفظ لکھیا پشت. پشت ایمی تھوڑے ساڑے بچیاں دے بیٹے جذباتیت کفیلیت کے چیزیں پیدا ہو جاندیاں نے. نمبر 2، بچے والدین جو ہوتے ہیں نا بچوں کا تحفظ ہیں. اگر والدین غیر نجات یافتہ ہیں تو سمجھو انہاں دیاں بدروہاں انہاں دی نسل چ اور وہ ابلیس کے کنٹرول میں چلی جاتی ہیں. نمبر 2، پیدائش سے پہلے کے منفی اثرات. ایسے بچے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ بہت سارے خاندانوں میں نا بدروہیں جنریشنل انٹرنس ہے، ان کی نسلی انٹرنس. بائبل میں لکھا ہے اگر پیو نشئی ہے تو یہ جذبات پتہ کدے جے؟ بدرو دے بچیاں چینٹر. ماں کا بچے کو نفرت کرنا. اگر ماں اپنے بچے سے پیدا ہونے سے پہلے نفرت میں ہے، ڈیمن انٹر. لڑائی جھگڑے، جس بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے 100% شورٹی ہے دیر از اے ڈیمونک کنٹرول. ڈیمونک کنٹرول ہے کیونکہ یہ منفی اثرات ابلیس کے جذبات ہیں. یہ انٹرنس ہے ان کے داخل ہونے کی.
بہت سارے والدین اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ایڈکٹ کرتے ہیں، پیار ان کے اندر نہیں ہوتا، رد کرنے کی سپرٹس ہو جاتی ہیں، اور ریجیکشن کے ساتھ جب رد کیے جاتے ہیں تو اس خاندان میں بدروہیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ جتنی مرضی دعا کرائیں ہم سے آ کے، ادھر ہاؤس آف پریئر میں نکل جائیں گے، جب تک آپ اپنا نشہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ ابلیس کے جذبات سے نکلیں گے نہیں، جب تک آپ اپنے گھر میں اس محبت کو لائیں گے نہیں، جب تک یسوع آپ کی زندگی کے اندر مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر جائے گا، جب تک پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کنٹرول نہیں کر دے گا۔ بھئی یسوع نے کہا بدرو جاتی ہے لیکن دوبارہ واپس آ کر باقاعدہ چیک کرتی ہے کہ آیا یہ مسا قائم ہے یا نکل گیا ہے، اور لکھا جب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ نالج رکھتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں خدا نہیں رہتا، ان کے بچوں کے اندر نسلی گناہ ہے، ان کا باپ نشئی ہے، ان کی ماں نفرت سے بھری ہوئی ہے، یہ بدکاری میں ہے، تو بدروہیں کہتی ہیں اب ایک نہیں آئے گی بلکہ 7 اور انٹر ہو جائیں گی اور ہم تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کو زندگی کا ہیرو رکھیں تاکہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بائبل میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ تاکہ تم ابلیس کے پھندے سے نکل کر، اس کے شکنجے سے نکل کر خدا کے غلام بن جاؤ۔ وکٹم نہیں بننا، وکٹر بننا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے خاندانوں کے اندر بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے گھر کی نفرت، اپنے باپ کی نفرت، اپنی ماں کی نفرت اور اپنے خاندانی مسائل سے ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایولز کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ابتدائی بچپن کا دباؤ، ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن۔ This is one of the big channel of demons. یعقوب 3:16 میں لکھا ہے، یعقوب 3 باب 16 آیت میں، اس لیے کہ جہاں حسد ہے، جہاں تفرقہ ہوتا ہے، وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جہاں حسد ہے اور تفرقہ ہے، تفرقہ سمجھتے ہیں؟ جدائی، سیپریشن، ڈائیورس، نفرت، اوتھے کی ہوتا ہے ہر طرح کا کون سا کام ہوتا ہے؟ برا۔ اے جڑا لفظ برا جے نا، یہ دا عام لفظ بدروج ہے، ڈیمنز ہیں، ایول سپرٹس ہیں، کہ وہاں پر ہر قسم کی بدرو راج کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل، اب یہ فساد کیا چیز ہے؟ آپ کو پتا فساد اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم ہو جانا، ظلم کے اندر رہنا۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر آپ کو کہیں کوئی اچھائی نظر آتی ہو، ظلم نظر آئے گا، لوگ مر رہے ہیں، لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، لڑائیوں سے مر رہے ہیں، جنگوں سے مر رہے ہیں، بہت ساری خواتین اپنے شوہروں سے ظلم سہ رہی ہیں، ان کے شوہر نشئی ہیں، ایڈکٹ ہیں، ان کے اندر فساد ہے، ان کی اولاد ان سے کچھ نہیں سیکھ پاتی، وہ تشدد کرتے ہیں، وہ مار کٹائی کرتے ہیں، بد سلوکی کرتے ہیں، جنسی گناہ ہوتے ہیں، سیکچول سن ان کے اندر آتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہت ساری بیماریاں بدروہیں ساتھ لاتی ہیں، اور بدروہیں چمڑ جاتی ہیں اور ان کو بیمار کر دیتی ہیں، ان کو سک کر دیتی ہیں اور ان کو خوف سے بھر دیتی ہیں۔ وہ چلتے پھرتے خوف و ہراس میں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں ابلیس کے شکنجے میں بری طرح پھنس جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس ہر چینل کو آپ نے کینسل کرنا ہے، آپ نے کاٹنا ہے، تاکہ بائبل مقدس کے مطابق وہ بات پوری ہو جائے۔ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھک جائے گا، اور تم میرے نام سے بدروہوں کو نکالو گے اور تم حکم کرو گے اور وہ نکل جائیں گی۔ آپ کو پتا یسوع کو پہچانتی ہیں؟ یہ میں نے کیا بتایا؟ عقل مند نے، انتہائی عقل مند ہے۔ انہوں ساڈا بھی پتہ لگ جاندہ جائے کہ میرے کول کیڑا پادری کھلوتا ہے اور کنے معیار چ آ۔
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈलेंज ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ हमारे अंदर है ना वो सबसे ही बड़ा है जो दुनिया में है ना उससे भी बड़ा है ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीम हालेलुया लेकिन मैं आपको चैनल्स दे रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये आती कहां से है ये खुदा का कलाम जिस इंडिकेट कर रहा है चीजों को उसको समझना है आपने और इन चीजों से निकलना है नंबर 4 मेरे अजीजों पहला पत्रस 3 बाब और 6 आयत जज्बाती सदमा या देर पा जज्बाती दबाव इमोशनल स्ट्रेस ये बड़ा खतरनाक जे स्ट्रेस आपको पता स्ट्रेस किसको कहते हैं पहला पत्रस 3:6 में देखिए क्या लिखा है चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी ओके तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो लफ्ज देख रहे जी की आ रहा है किसी डरावे से ना डरो ਇਹਦਾ मतलब फिर की होया दहशत की रूह डिमोनिक कंट्रोल है आपको पता है बाज बाप इतने खतरनाक होते हैं कि वो एंज दाखिल ही हों बीवी डर जाएगी दहशत कई खवातीन की दहशत है माशरे में लोगों की दहशत आपने कभी देखा माशरे में हर कोई चाहता है कि मेरा दबदबा रहे दूजा मेरे तो डरदा रहे लड़ाई करने के नौजवान नहीं बेटे महलिया च लड़ाई कर देंगे खबरदार होए मैं बहुत जोरावर हां मुंह च पान पाया होएगा सिगरेट लाई होएगी पीछे पोनी बनी होएगी तो जनाब सामने आ जाएगा और मैं इस पूरे महल्ले का डिक्टेटर हां मैं ओ हां जिन्हों तू जान ये लूसीफर बड़िया ये बदरूज ये बदरू बोलन डी अंदरों जिवें यीशु के सामने उन्हें क्या ओ तू वक्त से पहले देखो इन्ना इलम जी उन्होंने कहती वक्त से पहले यह मतलब इलमे लाहियात भी जानती है टीचिंग भी समझती यीशु ने कहा चुप तेरा नाम क्या है हम लश्कर है अगे यीशु ने नहीं पूछा कि तू खेत्रपाल आ तू फलान आ तू ये आ इसमें से निकल जा कम आउट फ्रॉम दिस बॉडी जिन्नियां इहदे नाल गल्लां करोगे ना ये झूठियां दा प्यो जे ये आरे लाई रखेगा आरे नहीं लगना इन्हू उसे टाइम फारग करो अपनी जिंदगी के अंदर किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई इसका मतलब की है बहुत सारे बच्चे मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए दुआ करता हूं यहां हाउस ऑफ प्रेयर में भी ये डरदा बड़ा है तबक जाता है इन्हू डर आउंदा है ये सौ नहीं सकता पहला तो लैन चेक करो कि तेरी पीछे कोई लैन तो नहीं है जिहदी लगी तेरा प्यो दादा नानी नाना कोई पीछे कोई जादू मंत्र तो नहीं पढ़ने वाले को कहते ये बदरू ही ना बड़ी होए कट करना है ओके कट करना है फिर अपने तौर पे पूछो क्या तुसी निजात याफ्ता जे यीशु नूं मनन वाले जे आपको अंदर खुदा का तजर्बा है आप पाक रूह से भरे हैं तो आपके अंदर ये जज्बात आएंगे नहीं आपके खुद ही आप अपने बच्चे पे हाथ रख दें आपका बच्चा आराम से सो जाएगा क्योंकि यीशु ने ये इख्तियार हम सबको दिया है कि तुम मेरे नाम से लेकिन शयातीन उसके नाम से डरते थरथराते और कांपते हैं की करते ने कांप इथे असी कंबी जाने खलो के लतां कंबी जादियां ने अजीब अजीब आवाज़ां कढ रहा होंदा मैं किस वे पूछना यार मसीही हां जी मसीही खुदा जाने किते दरबारों तो फिर के आ गया कित्थों आ गया बजाए ओदियां लतां कंबण साडियां कंबी जांदियां दहशत बाइबल में लिखा है तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी गई जिससे फिर डर पैदा हो अपने जज्बात पर कंट्रोल करें कोई इस किस्म की दहशत ना फैलाएं खौफ ना फैलाएं इंतहाई खतरनाक है तनकीदी अल्फाज ना बोलें किसी को क्रिटिसाइज ना करें उसकी हौसला शिकनी इस तरह ना कर दें कि वो दहशत में आ जाए और वो खौफ में आ जाए और इब्लीस उसके अंदर दाखिल हो जाए ये बिब्लिकल चैनल्स हैं हम इस टीचिंग के तहत चलेंगे तो जिंदगी पाएंगे नेक्स्ट बुरे काम या आदत
बुरे काम ते आदतां, ये भी अबलीस दा खुला चैनल जे। नंबर 1, टेलीविजन पर चलने वाले जितने भी जादू के कार्टून हैं आज जाके बंद। किसे तुसी अपने बच्चे नू जादू दे कार्टून नहीं वेखण देने, पहला आप वेख के चेक करो। हाँ तेरा वेखो तुसी ये तो चलन की दिया, वो ते हनुमान दे चलन डे ने, इंडियंस चल रहे हैं, कृष्णा के चल रहे हैं, बदरूहों के चल रहे हैं। आपका बच्चा टैबलेट पकड़ के देख रहा और ठक जनाब अंदर। वेख रहे जी आदत। असी हाँ चुप नहीं करता, चल आप मोबाइल दे दे नू, जा मेरा बेटा परा हो के तू लानत दे थले रह, आ वेख जाके तेरे च लश्कर आ जाए, फिर हाउस ऑफ प्रेयर लै जागी तेनू। उथे पादरी आउंदे ने, जोर साडा लवाई जाओ, तू ही घर च टैबलेट पींदे रहो। हर किस्म का कार्टून, हर किस्म के मैजिक, रोमानवी ड्रामे अज तो बंद। जिन्ने भी जिनसी ड्रामे ने बंद, जिहदे च रोमांस च कोई किसी दी किसी ने मंगलसूत्र पाउंडिया है जी, कोई हाथी लैके बैठा। एक दफा मुझे एक बेटी ने टेलीफोन किया, पास्टर साहब गोद भराई ली दुआ करो। मैं कहा जी साडे च गोद भराई दी दुआ नहीं हुंदी, मैं तेरी गोद भराई दी दुआ क्यों करा? मैं कहा तू किहड़े ड्रामे में नहीं है? कदियां दियां ने मंगलसूत्र पा दिओ भाई जी, घट दिओ तुहाडी मेहरबानी। फिर भी तो हाउस ऑफ प्रेयर ही आना, तो तुम हाउस ऑफ प्रेयर तो पहले ही अपना घर ही प्रेयर बना लो। हाँ तुहाडा ते अपना घर भी हाउस ऑफ प्रेयर ही है, यदा मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ इत्थे ही आके बदरू के जिहड़ी है ओनू ही बनाओ हाँ मजहबा। सगों असीं जाके उत्थे बहिए कि क्या खुदा दी हजूरी च इंजॉय करना है, खुदा दे लोकां दे विच खुदा रह रहा, पता चले कि नहीं उत्थे ही रह रहा, बाहर कोई नहीं जे रह रहा। तुहाडे घरां च रहना चाहिए, बल्कि यीशु ने तो कहा सी घरां नूं भी छड्डो, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, मैं तेनू ही हैकल बना दियांगा, तू जिथे जिथे भी फिरेगा। है लिखा है पतरस फिरता था, लोग गलियों में मरीजों को रख देते थे, लोग सड़कों में रख देते थे कि पतरस का शैडो ही गुजर गया तो ये लोग शिफा पा जाएंगे, शैडो गुजर गया तो शिफा पा जाएंगे। है वो एक दफा मैं एक बदरू गिरफ्ता वाल इंज जावा, वो मेरे तो भजे परा, मैं आखिर तेरे तो डरन बड़ा डई है। मैं कहा जी मैं तेरे वाल वैसे ही जा रहा। उन्हें कहा डरदी क्यों है? ये बदरूआ ने ते असी लियाए तुहाडे को दुआ कराइए, ते मैं ओदे वाल ओ मेरे तो परा भजे। पता लग जाता ये बड़ियां सियाणियां ने। ये घर च क्यों नहीं पता चलता कि आ अब्बा नहीं जे खलोता, ये घर दा काहिन जे, घर दा नबी जे, घर दा सूरमा जे, एदी दुआ हो गई तो पूरा घर सफाई हो जानी है, इस घर च दाखिल ही नहीं होना, ये खुदा का घर है। हालेलुया। और गैर जबाना करते फिर दिया रहा करो घरां दे विच। बेटियां भी हैं गैर जबान बोलती, कमरे किचन च वड़ के जिथे जिथे भी कोई लागे लागे भी बैठी होगी ना, उथों ही भज जाना। उन्हें कहना यार आ किहड़े आ गए ने इत्थे, ये हद ही कर दी है ना, साडे पूरा काम ही खराब कर देने लगे। तुहानूं पता पुलिस नूं कुट पै गई सी। अमाल दी किताब च लिखिया एक बदरू कलाम सुनन लई बैठी विच, ओहदा नाम ओहदे च अजदहा दी बदरू सी। अजदहा, अजदहा समझते सप दी बदरू। ते बह के आंदी है लोगों को उठ के, ये जो आपको कलाम सुनाते हैं ना निजात का, बहुत ठीक सुनाते हैं, पर तुसी नहीं सुनना। देखिए उन्होंने इन्नी भी समझ के पलूस जो कलाम सुना रहा है बहुत ठीक सुना रहा। पलूस ने अज गौर ना वेख्या, उन्हें कहा शाबाश देने वाली ये तू तो नहीं दी, ये तेरे दे विच ते शायद कुछ हो रहा। भी रूहानी अखां खुलियां होने ते पता लगता है। लिखिया उन्हें क्या इसमें से निकल जा। और वो पीरनी सी बड़ी वड्डी जादूगिरनी थी, इलाके दे ओदे मरीद सन। अच्छा उन्हें की पलूस ने हुक्म दिता, ओदे विचों बदरू बाहर, ते लिखिया ओ मुड़ के शोर पुंडा भी मेरा खत्म हो गया, ओ मैं सब कुछ मेरा खत्म कर दिता जे इन्होंने, मेरे को कोई ताकत नहीं। ते बजाए के लोग की करते उन्हें पलूस नूं फड़ के कुटना शुरू कर दिता, तू साडी पीरनी मुका दी। समटाइम परसिक्यूशंस। मेरे अजीजों हर किस्म की फिल्में, ओ बड़ी नाजुक जगह ते हाथ रख रहा मैं, फिल्मां बंद, ये नहीं है, इट्स योर चॉइस, बट मोस्ट फिल्में रोमानवी है, उरियानी है, फहाशी है, सेक्सुअल डीमंस हैं। उसके अंदर जब आप वॉच करते हैं
ایول فورسز آپ کے اندر داخل ہو جائیں گی میرے عزیزو. ہر قسم کے ناول، ہر قسم کا مٹیریل جو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، کمروں میں رکھا ہوا ہے، جلا دیں جا کے آج اس کو، نکال کے آگ لگا دیں ایسے ناولوں کو جو شیطان سے ہیں، ایسی کہانیوں کو، ایسے ڈراموں کو، ایسی فلموں کو، ایسی کتابوں کو، ایسے اڈوں کو جلا کر راکھ کریں. کسی قسم کا کوئی سین وہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تمہارا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. ہاللیلویا. اپنے بچیاں نو چیک کرو، اے بنانا کے جدیاں پاؤندے نے. بہت سارے بچے بنان دے اگے پتہ کی کھوپڑی بنی، بنان دے اوتے پتہ کی بنی؟ کھوپڑی. کھوپڑی یسوع دا نشان ہے، کھوپڑی لوسیفر دا نشان ہے. تو کیوں چلدا پھردا کہہ رہے ہیں کہ میں لوسیفر ہاں، میں چلدا پھردا لوسیفر ہاں. اوکے، کئیاں نے اپنے اوتے ٹیٹوز بنائے ہوندے نے، کسی نے کوئی سپائڈر بنایا، کسی نے جن بنایا، کسی نے کچھ بنایا. بائبل میں لکھا ہے یہ ساریاں بدروؤں دے نشان نے. تو اپنی باڈی پر کبھی ٹیٹو نہ بنوانا، کیونکہ تیرا بدن خدا کا مقدس ہے. تیرا تردیاں پھردیاں پتہ لگے کہ تو کون ہے. کٹ آف کریں. 95% گیمیں میجک ہے. موبائلوں پر گیمز چیک کے دیکھیں، میجک ہے، تشدد ہے. آپ کا بچہ بیٹھ کر ایک گنس کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہا ہے چیزیں، اور وہ شوٹ ہو رہی ہیں، گن سے مارے جا رہے ہیں. بچہ کھیل رہا ہے، اوے پاپا آج 10 مار دیتے ہیں، 5 میں مار دیتے ہی، پرا ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، بات 3 رہ گئے نے. تسی کی سمجھتے جے کہ اے بچے چے تسی کیڑی بدرو واڑی ہے؟ یہ فرعون دی بدرو ہے. فرعون چے غصے دی بدرو سی. تھانو پتا فرعون دے بارے خدا نے کی کیسی؟ انہوں نے کہا اے دا غصہ ہونا ہے، میرا جلال ہونا ہے. موسیٰ نے کہا تینوں انہیں جان نہیں دینا کیونکہ بندہ غصے والا ہے. اے دا غصہ میں اے دے کوئی مرواواں گا، اے دا غصہ رہ جانا تے دنیا تے میرا نا جلال پا جانا. اینو سمجھ نہیں ہونی ادن ہویا کی ہے. ہاللیلویا. موسیٰ نے کہا وہ بندہ بہت غصے والا ہے. انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لائے، نہ جان دے. میں بھی تے آفتاں رکھیاں نے نا، اس لیے رکھیاں نے تاکہ اے دے وسیلے نہ دنیا بھی جانے کہ موسیٰ کا خدا زوراور خدا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا زوراور خدا ہے. صرف 2 باتیں اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے کیونکہ ہولی کمیونین ہے. کسی پر ہاتھ نہیں جلدی رکھنا. پہلا تموتھیوس 5:22. بڑے احتیاط نہ، کیونکہ ہمارے اندر سے قوت نکلتی ہے. بائبل میں لکھا ہے ایماندار کے اندر سے قوت نکلتی ہے، اور وہ قوت جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ قوت پتہ چلتا ہے کہ میرے اندروں نکل رہی ہے. شیطان نو بھی پتہ چلتا ہے کہ میری قوت تیرے اندر جا رہی ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص سے دعا کرا رہے ہیں جو خود بدرو گرفت ہے، جو خود ڈیمونک کنٹرول میں ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ملانگ ہے، کوئی اس طرح دا خادم ہے جو شیطان میں کنٹرول میں ہے، لکھا اگر تو نے اس کا ہاتھ اپنے پہ رکھوا دیا تو اس کے اندر کی طاقت تیرے اندر چلی جائے گی اور وہ تو اسی ہی طرح بن جائے گا. اور خدا کے کلام میں میرے عزیزو پہلا تموتھیوس 5:22 میں پالوس نے اس کو کہا کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا. شریک نہ ہونا. یہ ایمی بھی نہیں فٹافٹ سیر کر دو گے ایسے چلو ہاں تو کر دے، چلو جی میرے کو نکلیا پیسہ پھر پادری عرفان کو تسی کر دو. از سارے دے کول دعا اسی کر لینے فرض کرو. یہ ہوں اتوں ہو گئی ہے اوکے تیل کرے وہ بعد لیمپ فیلوشپ چ بیٹھا ہوئے پھر پاں کسی ہور دربار تے بھی بیٹھا ہوئے ہاتھ رکھائی جاؤ. نو ہاتھ بھی پہچانو، کلیسیا پہچانو، لوگ پہچانو، ایماندار پہچانو جن کے اندر سے قوت نکل کر تمہیں چھو رہی ہے. وہی خادم ہے، وہی جنون ایماندار ہے. یسوع نے مڑ کے دیکھا اور کہا مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ سے قوت نکل کر اس کے اندر چلی گئی ہے. ہاللیلویا. ایمی تھوڑا خدا نے کیا سی ماں پیو نو کہ اپنے بچیاں تے کی رکھو ہاتھ رکھ کے دعا کرو تانوں میں بلیس کیتا ہے. اور آخری بات، بے بنیاد الفاظ نہیں بولنے. بے بنیاد پتہ کی سمجھ دے جے ایمی بول دینا، بغیر سوچے سمجھے ہی بول دینا. بائبل میں لکھا متی کی انجیل میں ہر نکمی بات کا عدالت کے دن لوگ کیا دیں گے؟ حساب دیں گے. غصے سے بھی نہیں بولنا میں تو ماری ہی جاواں رب میری چوک لا دس ہے ہی گل کرنے والی.
تو ایماندار ہو کہ لوسیفر نو کہن دی مینوں چوک لا میں ہی بیمار ہو جاتے چنگا تہاڈے سارے وچوں میں ہی بیمار ہو اج بغیر سوچے سمجھے بدرو نو کہنا کہ آ جا میں نشا کرن لگ پنا ایک باری ایک شوہر وہ بیوی مینوں دسے کہ وہ بندہ اپنے اتنے پٹرول پا کے آ گیا تے انہیں انج لائٹر جلا لیا کہندا اگر تو میری گل نال نہ منی میں اپنے آپ تیرے سامنے اگ لا لینی آ وہ بیوی نو کینسر ہو گیا شی گاٹ اے بریسٹ کینسر میں اس کے گھر میں تھا عظیم صاحب ساڈے گھر چ بدروواں آ گئی نے ایسے اپنی شرٹ اٹھائی اس نے سارا جسم انہیں سگریٹ دے نال داغیا سمجھتے ہیں اس میں زخم کیے ہوئے کبھی ایسے الفاظ آپ نے نہیں میرے عزیزوں بولنے کبھی نہیں کہنا میں خودکشی کر جاؤں گا بچیاں نو بھی اور بچے بھی پلیز سن اپنے ماں پیو نو نا بلیک میل کئی بچے کرتے ہیں ابا جی اوتھے ویاہ کرا دو جتھے میں چاہنا نہیں تو میرا ساپ آ کے مر جانا جی ماں پیو آندے نے یار کہ بڑی غلط گل ہے یار دیکھو آدھا میرا ساپ آ کئی مر سچی مجھے مر گئے کئی سچی مجھے مر جاندے یہ کی بچ اے نسلی بدرو نسل در نسل چیک کرو کہ میرے ابے دی لین چ نہیں کوئی انج دا مریا یا پچھے کو دادے دے وچوں کسی نے انج کام کیتا ہوئے اینو آندے جے نکمی بات بغیر سوچے سمجھے بول دینا اور لوگ عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے عدالت کے دن حساب دیں گے اپنے گھر دا ماحول ٹھیک رکھو نارمل رکھو کبھی نیگیٹو نہ بولے نیور سپیک دیٹ کیونکہ بائبل مقدس میں کدی تانوں پتہ پرانے زمانے چ نانے نانیاں بہ کے کہانی کی سناندے سی ایک جن ہوندا سی کوکاف تے رہندا سی پھر وہ آ گیا پری لے گیا پری نو چک او بچہ جناب پرستان چ پھر رہیا ہوندا ہیں بہ کے ٹیلی ویژن ویکھن دے نے الف لیلا دی سکوٹا جن آ گیا ہن فلانا جن آ گیا بھوت آ گیا او بند کرو انہاں بھوتاں نو او تے یسوع دے جلال نو کھولو کو برکت ٹیلی ویژن کھول سارا دن ویکھدا رہ اپنے بچیاں نو بھی وکھا سارے چل اڑا دے مینوں کو پوچھدا عظیم صاحب تسی کی ویندے جے میں کہ جی برکت ٹیلی ویژن اے دے علاوہ میں کچھ نہیں ویندا اے کچھ تے ویندے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ویندا میں کیبل دی تار کٹا چھڑی ساڈے گھر کیبل نہیں چلدی ساڈے میں کہ بچے کیبل نہیں ویندے پھر تسی میں کہ جی میں تے برکت ٹیلی ویژن ویندا جی زیادہ تے میں وہی وینا میں او دے لیے میں کہ ڈش لوائی زیادہ میں کہ مو چینل وینا اے کچھ تے ویندے ہی ہو گے میں کہ ای تو مینوں ٹون کیوں دیا اے انج تاں ہوندا نہیں میں بڑے بڑے پادریاں نو جاننا جڑے جڑے بڑے بڑے کام کر جاندے نے تسی آندے جے میں کردا میں جی میں نہیں کردا میں کلام سناونا ادا ہن آپ میں اوتھے گھر بیٹھ کے تے الف لیلا ویکھی ہوئے تے گرجے چ کھلو کے میں کہندا وا حضروں نو کڈ دیو کہن گے بھائی جی تیرے تو اپنی تے کڈ تیرے تے اپنے گھر الف لیلا لگی سارے بند کرو کہانیاں بھی نہیں صحیح سنو ایویں نہیں کہنا بیٹا واش روم میں نہیں جانا ادھر بابا بیٹھا لے بابا پکڑ لے گا حد ہو گئی اچھا مڑ کے لے آن گے ایک واری میرے کو اتنے ایسے دعا کرن دے اس خاندان دے کچھ 6-7 بچے واری واری ایدے چے آیا ایدے چے آیا ایدے چے آیا ایدے چے او میں کیا یہ ساریاں چے کچھ نہ کچھ ہے آیا کوئی بھی ٹھیک نہیں حیرانگی دی گل نہیں آپ نے چیک کرنا جو سارا اسکیم آج اسی پاک شراکت سے بھی شریک ہونے لگے ہیں اور آپ نے آخری ایک ریفرنس اور میں آپ کو کلوز کرنے لگا ہوں بائبل میں مکاشفہ 12:11 میں کیا لکھا ہے ہاللیلویا لکھا ہے اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے ہاللیلویا اور رما کھاشالا راما کھاچالا رابا گارا شری غور سے سنے برے کے خون اور اپنی گواہی کے باعث اس پر کس پر ابلیس پر غالب آئے سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو میرے سے اور بھائی ساجد صرف ایک گیت میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی میں اسی گیت میں بڑا زوردار گیت ہے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں ہنیری تے طوفان سارے اینو دلوں گانا جے یہ دی شاعری بڑی کمال دی ہے اور دعا دی میں میرا خیال نہیں لوڑ ہی نہیں پینی مینوں پھر
गा देता ना दिलों तो कम फार गया, क्लियर है। इतनी ताकत है इसमें। ओके, वी विल सिंग टुगेदर विद द वर्शिप टीम। और रमा खाशीला रमान ठाला राशि ब्राकाशीरी, आंखें बंद रखें और हम ये गीत गाएंगे। आपका ये बनना चाहिए गीत, ताकि आप डिलीवर हो, आपकी फैमिलीज डिलीवर हो। उन चैनल्स को आज कैंसिल करें हम, जिन चैनल से ये स्पिरिट्स आ रही हैं। Thank you, Lord Jesus. Wonderful Jesus. इस गीत का एक एक शायरी बहुत पावरफुल है। उस सच्ची के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे जलने नहीं। सारे मिलके गाएं। सच्ची के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे जगने नहीं। ये सच है, ये सच है। पै जाना तेनू है मैदान छड़ना, पै जाना तेनू है मैदान छड़ना। इतनी शैताना तेरा जोर चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। तेरी ते तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा सदन के। तेरी ते तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। तेरी ते तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। आवाज है ये गीत आपके अंदर से निकल रहा, ये आप गा रहे हैं, आपकी रूह गा रही है। सच्ची के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे जगने नहीं। सच्ची के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे जगने नहीं। पै जाना तेनू है मैदान छड़ना, इतनी शैताना तेरा हालेलुया। पै जाना तेनू है मैदान छड़ना, इतनी शैताना तेरा। मेरी ते तूफान सारी यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। मेरी ते तूफान सारी यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। आउट हो जा यीशु के नाम से, कैंसल हो जा। कोई या बदरू गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। सब आजाद होके जाए, डिलीवर होके जाए, इनके बच्चे आजाद हो। विच पावे नेरिया डक नहीं हो सकदी घुम के चल पैन रावा विच पावे नेरिया डक नहीं हो सकदी घुम के। लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना, लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना। ए मेरी शैताना तेरा हालेलुया। लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना, ए मेरी शैताना तेरा। तेरी तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। ओ मेरी तो तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। ओ मेरी तो तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। मेरी तो तूफान सब यीशु चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। इतनी शैताना तेरा जोर चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। इतनी शैताना तेरा जोर चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। इतनी शैताना तेरा जोर चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। इतनी शैताना तेरा जोर चलना, इतनी शैताना तेरा जोर चलना। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। एथे ने शैताना तेरा जोर चलना। ये गीत घरों में भी गाएं, पर्सनल जिंदगी में गाएं, किचन में गाएं, सोते हुए गाएं, क्योंकि यीशु के लहू के बायस एथे शैताना तेरा जोर नहीं चलेगा। यीशु के नाम से
میں دعا کرتا ہوں مختصر دعا، اپنی جگہ پہ ہاتھ رکھیں جہاں بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی مشکل میں ہیں، یسوع کے نام سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تو نے ہم سب کے اندر اپنے پاک روح کی آگ اس وقت نازل کی ہے. You touched us with the power of the Holy Ghost. اس وقت کسی میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے. میں حکم دیتا ہوں کوئی ایسی تصویر اب سٹے نہ کرنے پائے، اور اگر یہ واپس بھی آئے تو یہ گھر پاک روح سے بھرا ہوا ملے، اور خداوند یہ ٹیچنگ کلیسیا کی ترقی، بحالی، خوشحالی، اور خداوند ایک ایک خاندان تیرا گھر بن جائے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین.